یہ اس بیٹی کی داستان ہے جو نبی کریم کے سینے پر سوئی تھی، لیکن آخر میں اسی بیٹی کا کندھا بھی اکیلا تھا جسے زہرا کہتے ہیں، مگر جس کی آنکھیں آنسوؤں سے نم رہتی تھی۔ یہ داستان ہے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی، جن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا، فاطمہ میرا حصہ ہیں، جسے فاطمہ نے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حدیث صحیح بخاری مسلم۔ وہ جن کا چہرہ دیکھتے ہی نبی کرم مسکراتے تھے، جب وہ گھر میں داخل ہوتی تو آپ کھڑے ہو جاتے اور کہتے، مرحبا اے میری ماں جیسی بیٹی۔ ان کا بچپن تنہائی میں بیتا، لیکن اخلاق، صبر اور توحید پر ایمان اتنا گہرا تھا کہ چھوٹی عمر سے ہی وہ دنیا سے الگا نظر آتا تھا۔ جب کافروں نے طائف میں پتھر مارے، جب ابو لہب اور ابو جہل نے گندگی ڈالی، تب وہی چھوٹی سی بیٹی اپنے نبی بابا کو صاف کرتی تھی اور کہتی تھی، اے ابا صبر کیجئے، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اس لیے رسول اللہ انہیں ان میں ابیہا اپنے باپ کی ماں کہہ کر پکارتے تھے۔ جب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا بالغ ہوئیں تو بہت سے صحابہ نکاح کا پیغام لے کر آئے، مگر رسول اللہ نے فرمایا، میں اسی سے نکاح کراؤں گا جو اللہ اور اس کا رسول پسند کرے۔ ایک دن رسول پاک نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا، علی تجھے بھی کچھ کہنا ہے؟ حضرت علی نے سر جھکا لیا، پھر ادب سے کہا، یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح چاہتا ہوں۔ نبی پاک مسکرائے اور فرمایا، اللہ نے فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا ہے۔ یہ نکاح نور اور تقوی کی بنیاد پر تھا۔ محزون دل مگر پاک نیت والے دو لوگ ایک گھر میں اکٹھا ہوئے اور رسول اللہ نے اپنی مبارک چادر اڑا کر دونوں کے لیے دعا کی، اے اللہ ان دونوں پر اپنی رحمتیں برسا۔ اس گھر کی زندگی بہت سادی تھی، نہ تام جھام نہ سونا چاندی، لیکن اللہ کی رحمتیں چھائی ہوئی تھیں۔ سیدہ فاطمہ گھر کا کام کرتی، چکی چلاتی، پانی بھرتی، اور حضرت علی مسجد نبوی میں علم حاصل کرتے یا جہاد میں شریک ہوتے۔ یہ وہ گھر تھا جس کے ہر کونے میں صبر، رضا اور اللہ کی یاد بسی ہوئی تھی۔ 11 ہجری سفر کا مہینہ، ساری مدینہ کی ہوائیں خاموش تھیں۔ رسول اللہ بیمار تھے اور بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا دل ٹوٹتا جا رہا تھا۔ وہ ہر روز جاتی، اپنے بابا کے پاس بیٹھتی اور کہتی، یا اباتا کیسے ہیں آپ؟ رسول اللہ نے ان کے کان میں ایک راز کہا۔ پہلے وہ رو پڑی، پھر مسکرائیں۔ جب اماں عائشہ نے پوچھا، اے فاطمہ کیا بات تھی؟ تو انہوں نے کہا، پہلے انہوں نے بتایا کہ وہ اب اس دنیا سے رخصت ہوں گے، اس پر میں روئی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ میں ان کے بعد سب سے پہلے ان سے ملوں گی، تو میں مسکرائی۔ رسول اللہ کا وصال ہو گیا اور بی بی فاطمہ زہرا کا صبر اب امتحان بن گیا۔ وہ روز قبرستان جاتی، اپنے بابا کی قبر پر بیٹھتی اور کہتی، اے میرے بابا، آپ کے بعد علی سے بات کرنے والا کوئی نہیں، مدینہ اجنبی ہو گیا ہے۔ ان کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا، جس نور سے ہر کوئی روشن ہوتا تھا اب وہ بجھتا جا رہا تھا۔ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اب بہت کمزور ہو گئی تھیں، چہرہ زدہ، آنکھوں میں اداسی
लेकिन दिल में एक राहत थी कि अब वो अपने बाबा से मिलने वाली हैं। एक रात उन्होंने हजरत अली रअ को पास बुलाया और कहा, ए अली, मेरी एक वसीयत है। जब मैं इस दुनिया से चली जाऊं तो मेरा जनाजा रात में उठाना, मुझे गुस्ल मेरी वसीयत के मुताबिक देना और मेरी कब्र पर कोई निशान मत रखना। हजरत अली रअ ने रुक रुक कर आंसुओं के साथ कहा, जैसा आप चाहें फातिमा, मैं आपकी हर वसीयत को निभाऊंगा। 13 जमादुल अव्वल। एक खामोश रात, बीबी फातिमा ज़हरा रअ ने आखिरी सांस ली। अली अकेले बैठ गए। अब उनके पास न नबी थे न बीबी ज़हरा रअ। जनाजा उसी तरह उठा जैसे वसीयत थी। रात के अंधेरे में बिन शोर के बिन भीड़ के जनाजे में सिर्फ 4 लोग थे, हजरत अली रअ, हजरत हसन रअ, हजरत हुसैन रअ और सलमान अल फारसी रअ। जनाजा ले जाया गया, दफन किया गया। कब्र पर कोई निशान नहीं छोड़ा गया, क्योंकि बीबी फातिमा रअ ने पर्दे और अदब की सबसे ऊंची मिसाल कायम की थी। हजरत अली रअ जब लौटे तो दीवार से टेक लगाकर बस यही कहा, मैंने अमानत पूरी कर दी। ए रसूलुल्लाह, अब आपकी प्यारी बेटी आपके पास आ गई है। बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा सिर्फ एक बेटी नहीं थीं, वो हया, पर्दा, सब्र और ईमानी ताकत की सबसे ऊंची मिसाल थीं। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है, इज्जत पर्दे में है, सब्र में है और रब के फैसले में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतर बनाने की ताकत देती है।